ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر کے اندر یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر اور اس گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں، یہ آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد موقع ملتا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسا دے رہا ہوں جو تیر بہدف ہے۔ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوا، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس آپ اس عمل کو لکھ کر اپنی ڈائری پر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ آئے، آپ اس جمعے اس سورت کو صرف 7 بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ پورا سال کسی اور عمل کے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں اور اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور جمعۃ المبارک بابرکت دن ہے۔ اور اس جمعۃ المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو شخص مسجد میں آتا ہے اسی کے مطابق اس کا نام لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو کہ حضور نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بعد میں آتا ہے اس کو 1 گائے ذبح کرنے کا، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو 1 مینڈا، پھر بعد میں جو آتا ہے اس کو مرغی، پھر انڈا، اسی طرح اس کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس قدر میں آپ کو بتا دوں، جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رب کائنات رزق کے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر اس سورت کو اپنے گھر کے اندر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں کہ ماہ ربیع الاول کا جمعہ ہے، اور آپ نے اس جمعہ کو سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، آپ قرضے سے دوچار ہوئے ہیں، جو شخص قرضے میں گرفتار ہو، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہو، اس شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس میں بے برکتی ہے اور برکت نہیں آتی، اور وہ خاص کر وہ دوست احباب جو دشمن ہیں، جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسد جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں، وہ دوست احباب اس عمل کو کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس عمل کی جتنی بھی برکتیں بتاتا رہوں وہ کم ہیں۔ آپ کا ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آل ان ون، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور اسی طرح رفع غربت فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے، حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں
اور وہ چاہتی ہیں ہمارے عمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، میں تو آپ کو 7 مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر، جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اس طرح بعد میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرضہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے سارا ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ مقروض ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کے اس کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستو پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو وہ خوشبو لگا کر آپ نے قبلہ کی جانب، یعنی کہ خانہ کعبہ جدھر ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے آپ نے اس سورت کی اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جس نے گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے وظیفے کے اندر مزید تاثیر اور طاقت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر یہ صورت ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنے گھر کے اندر پڑھی، اور جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی گئی تو ان کے گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب اس نے اس صورت کی تلاوت کو سنا تو وہ جھوم اٹھا اور خوش ہونے لگا اور اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور یہاں تک کہ ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ کرنے لگا۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی کہ اس صحابی نے اپنے گھر میں تلاوت کی اور اس کے گھر کے اوپر بادل نے آ کر سایہ کیا، اور گھر کے اندر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی خوشی سے سن کر جھومنے لگا، اتنی اس کی برکت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری بات ذکر کی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ اترتا ہے، سکون اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے سکون والی زندگی میسر ہو جاتی ہے، پریشانیوں سے وہ نکل جاتا ہے، غموں سے نکل جاتا ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس صورت کو جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے بعد، یعنی کہ جمعہ سے لے کر عصر کی نماز تک آپ کسی بھی وقت اس کو تلاوت کر لیں، یا پھر آپ اس کو رات عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، الغرض جمعۃ المبارک کے فوراً بعد کریں گے تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، بے حد اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات
مل جائے گی. اور اگر آپ جن اسیب کسی بھی بھوت کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور اس سورت کو سورت کاف کہا جاتا ہے اور یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے. گھر کے اندر کوئی بھی فرد پڑھا لکھا ہے آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کی 7 مرتبہ تلاوت کر دیں. 2-3 لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں. ایک بندہ بھی اس کو 7 مرتبہ پڑھ لے اس کے بعد دعا کرے انشاءاللہ دیکھنا رب کیسے رنگ آپ کو لگاتا ہے اور آپ کی کیسے مشکلات ختم ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے پوری زندگی ہر جمعہ اس کو صرف ایک بار تلاوت کر لینا کرنا ہے اور اس کا اثر اور تاثیر ہمیشہ آپ کو ملتی رہے گی. والسلام ورحمۃ اللہ.